بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے میاں بیوی کی محبت کے بارے میں بات کروں گا۔ پیارے دوستوں، یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ خوبصورت تب بھی رہ سکتا ہے اگر اس کو خوبصورت رکھنے کا بندے کے پاس ہنر ہو۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ سبق حاصل ہوگا۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہو گئی، جبکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ سچ بتاؤں تو میرا یہ خواب تھا کہ میری شادی ایک پڑھے لکھے اچھے نوجوان سے ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری شادی عمر سے کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام بھی اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی کہ یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑوا دے۔ وہ جاہل سا لڑکا ہے، بولنے کا بھی اتنا اسے نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ میں نے بس عمر سے طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، عمر اچھا لڑکا ہے، ایسا نہ کرو، وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں۔ باقی یہ بتاؤ، کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ عمر مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب وہاں موجود تھے۔ میں بولی، مجھے بس 30,000 ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ میں عمر کے ساتھ جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو 30,000 خرچہ؟ کچھ لمحے عمر خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو ہر مہینے الگ سے 30,000 روپے دوں گا۔ میں نے دل میں عمر کو گالی دی کہ کمینے، دیکھنا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے میں جب بھی پوچھتی، عمر کیا کام کرتے ہو، تو کہتا، گورنمنٹ کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، عمر مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں تو بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر کسی نہ کسی طریقے مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی میں لے دوں گا، پریشان نہ ہوا کرو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ کر دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے عمر کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت اس جاہل سے کرتی تھی، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جس سے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جس سے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا، دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑے رول کیے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان کو اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس کرب سے گزر رہا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ جب کام ختم ہوا
وہاں سائڈ پہ عمر ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ گئی، بہت زیادہ روئی۔ عمر کو پلاؤ بہت زیادہ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ عمر جب گھر آیا مجھے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھ کر عمر بولا، شہزادی آج تو نے کمال کر دیا، میں 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر عمر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔ میں عمر کو کتنی اذیت دیتی ہوں، عمر کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے عمر پہ آج بہت زیادہ پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چینخ چینخ کر رونے لگی۔ میں نے عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولا اگر یہ پیسے کم ہے تو اور لا دوں گا، شہزادی مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ عمر بولا شہزادی تم بہت بھولی ہو، مجھ سے بچھڑ جانے کے بعد خدا جانے تم کہاں بھٹکو گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ شہزادی اپنے دل میں سوچنے لگی کہ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی۔ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ یارا خدا کے لیے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے نہ جانے کتنی لڑکیاں سنبھل جائیں، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے گھر بچ جائیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں ذلیل ہونے سے بچ جائیں۔ اور پیارے دوستوں، آخر پہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔